لیکن کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے. سارے بولو، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے. تو آج ہمارے نوجوانوں نے بھی ریلی نکالنی، مجھے بھی دعوت دی، کیونکہ میں سڑکوں پہ نہیں جاتا، تو میرا بھی یہ بیان وہیں آپ قبول فرما لیجئے. اور یہ دعوت بھی ہے کہ آپ نے ریلی کے بعد قرآن پڑھنا بھی شروع کرنا ہے. قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے. خالی قرآن مجید فرقان حمید خالی نعروں سے تو یہاں نہیں پہنچا نا. قرآن مجید کے لیے تو کوڑے کھائے ہیں بزرگوں نے، قرآن کے لیے تو مارے کھائی ہیں. قرآن وہ ہے کہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت امام حسین کا سر نیزے پر تھا اور قافلہ شام کو جا رہا تھا تو نیزے پر بھی امام حسین کی زبان سے قرآن جاری تھا. قرآن یہ ہے، وہ زخموں سے چور ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. یہ حکمرانوں کو بھی دعوت، اہل اسلام کو بھی دعوت، ہر مسلمان کو بھی دعوت. جب قوم قرآن کو بھول جاتی ہے تو پھر ہی کافر قرآن جلایا کرتے ہیں. قوم سینوں میں قرآنوں کو محفوظ کرے، قوم قرآن پہ عمل کرے. جہاں قرآن کے احکام بھول گئی ہو امت، جہاں قرآن پڑھنے والے رمضان کا انتظار کرتے ہوں کہ رمضان آئے گا تو قرآن کھولیں گے، جہاں پر شادی بیاہوں پر صرف اپنی بہو بیٹی کے سر پہ قرآن کا رواج ہو، قرآن پڑھنے کا رواج نہ ہو، قرآن پہ عمل کا رواج نہ ہو، قرآن کی تلاوت کا رواج، وہ جنگیں کرتے تھے، زخموں سے چور چور قرآن پڑھا کرتے تھے. ادھر مرمیں لگتی تھیں، زبان پہ قرآن جاری ہوتا تھا. وہ سفر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جیل میں ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں قید کیے گئے، انہوں نے قید خانے میں 7000 بار قرآن مجید ختم فرما دیا. آج قرآن پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا. وہ عورتیں قرآن کی عاشق تھیں، وہ مرد قرآن کے دیوانے تھے. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی رسول، بنت رسول، زوج علی المرتضی، ام الحسنین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مفتیہ متقیہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا جھولا جھلاتی تھی، چکی چلاتی تھی، آنسو بہاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. آج ہماری بیٹیوں کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. قرآن کب پڑھنا ہے؟ موبائل چلانے کا ٹائم، فلمیں دیکھنے کا ٹائم، ڈرامے دیکھنے کا ٹائم، غیبتیں کرنے کا ٹائم، نمبر ملانے کا ٹائم، لوگوں سے باتیں کرنے کا ٹائم، جناب خوش گپیوں میں گھنٹے بیت جانے کا ٹائم نہیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. اگر لوگوں کا جناب ووٹنگ کرائے جائے کہ اس مہینے کتنے لوگوں نے قرآن الحمد سے والناس تک پڑھا ہے تو پورے پنڈ میں سے 15 سے 20 بندوں کی زیادہ تعداد نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیں، جہاں قرآن کے غلاف پر مٹی اٹی ہو، جہاں قرآن انتظار کرتا ہو، اے کلمہ پڑھنے والے، تو نے اتنے گھنٹے ٹی وی دیکھا، 5 سطریں بھی تو نے میری نہ پڑھی، 5 سطریں بھی تو نے میری نہ پڑھی. قرآن کی تلاوت کا شغف اب نہ رہا. پہلے ہوتا تھا دادا صبح صبح اٹھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اس کو دیکھ کے بیٹا بھی پڑھ لیتا تھا، بہو بھی پڑھ لیتی تھی، ساتھ میں جناب چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے تھے. آج کسی کو فرصت نہیں ہے، ساری رات تاش کھیلتے گزر جاتی ہے. اور جناب میں نے دیکھا ہے لڈو کا رواج اتنا پڑ گیا ہے کہ اب جناب مسجدوں کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے انتظار کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور جا کے لڈو کھیلیں. یہ ایسے ایسے رواج آ گئے، قرآن کے رواج ختم ہو گئے، قرآن مجید پڑھنے کے رواج ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں، تمہارا زاویہ حیات، تمہارا محور،
تمہارا مرکز، ہم سب کی زیب و زینت، ہمارا نور، ہمارے لیے روشنی، ہمارے لیے کامیابی، ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے شفا، ہمارے لیے خیر، ہمارے لیے برکت، ہمارے لیے کامیابی، وہ فقط صرف قرآن میں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ نے کہا ہے، اور اس میں ایسا جاہو جلال ہے، اس قرآن میں اتنی خیر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ مبارک قرآن ہے کہ جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، یہ وہ مبارک قرآن ہے جو سینہ نبوی پر اتارا گیا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو زبان نبوی سے تلاوت کیا گیا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی خاطر لوگوں نے انگاروں پہ پیٹھیں جلائی ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی خاطر لوگوں نے اپنی زبانیں کٹوائی ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی خاطر لوگوں نے اپنے بازو توڑوائے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی خاطر لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، اذیتیں کھائی ہیں، لیکن کانٹوں پہ چل کے وہ قرآن پڑھتے رہے، وہ اذیتیں اٹھا کے قرآن پڑھتے رہے، وہ بیماریوں میں بھی قرآن پڑھتے رہے، وہ جنگلات میں بھی قرآن پڑھتے رہے، وہ صحراؤں میں بھی قرآن پڑھتے رہے۔ انہوں نے علی اکبر کو جو ہے وہ شہید کروایا، لیکن قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان لوگوں نے علی اصغر کی گردن کو جو ہے وہ تیر میں برداشت کر لیا، لیکن قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے جناب حضرت حر کے زخموں کی حالت میں جسم کو دیکھا، لیکن قرآن کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے ہر حال میں قرآن پڑھا، انہوں نے تن من دھن کی قربانی دی، لیکن قرآن مجید سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ وہ قرآن ان کے ساتھ تھا، وہ قرآن کے ساتھ تھے، قرآن ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا، قرآن ان کے وجود میں نظر آتا تھا، قرآن ان کے سر کا تاج تھا، قرآن ان کی زیب و زینت تھی، قرآن کے لیے وہ جیتے تھے، قرآن کے لیے وہ مرتے تھے، قرآن پہ جوان نثار ہوتا تھا، قرآن کے لیے ان کی جو ہے وہ جوانیاں قربان تھی، ان کا مال قربان تھا، ان کی زیب و زینت قربان تھی، انہوں نے سب کچھ قرآن کے لیے کٹا دیا۔ اے مسلمان مجھے بتا، تیرے پاس تو 5 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو کہاں قرآن کے لیے ہے؟ ویڈیو بنوا لی تو کیا حق ادا ہو گیا؟ میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ نہ، یہ مولوی بھی سن لیں، یہ نعت خواں بھی سن لیں، یہ مقرر بھی سن لیں، یہ پیر بھی سن لیں، یہ مفتی بھی سن لیں، اور سڑکوں پر احتجاج کرنے والے بھی سن لیں، میری تیری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی جب تک قرآن کی حیا ہماری آنکھوں میں نہیں نظر آئے گی اور قرآن کے فیصلے عدالتوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سارے سن لیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں صرف ہم اتنا کر کے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں؟ ہماری عدالتوں میں قرآن کی مخالفت، ہمارے تھانوں میں قرآن کی مخالفت، ہمارے مولوی جو ہے نا وہ فرقہ وریت کی وجہ سے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہمارے ڈیروں پر قرآنی فیصلے نافذ نہیں ہوتے، ہماری عدالتوں میں قرآن کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا؟ قرآن کو اپنا عمل چاہیے، قرآن عمل چاہتا ہے، قرآن مساوات چاہتا ہے، قرآن انصاف چاہتا ہے، قرآن حیا چاہتا ہے، قرآن عشق رسول چاہتا ہے، قرآن محبت الہی چاہتا ہے، قرآن اللہ کے حکم کو جاری چاہتا ہے۔ اے مسلمان، جب تک رب کا حکم جاری نہیں ہوگا تو قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات کسی کو بری لگے اچھی لگے، جو انصاف ہے، میں نے خود کو بھی شامل کیا ہے۔ قرآن ہم تک پہنچا ہے، گردنیں کٹ کے پہنچا ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو قرآن کو میرے تیرے نعروں سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے بتا، جہاں نشہ سرے عام بکتا ہو، جہاں شراب کا دھندا چلتا ہو، جہاں عورتیں اپنا جسم بیچتی ہوں، جہاں پر راشی رہتے ہوں، جہاں پر دین بیچا جاتا ہو، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 نعرے لگا دیے تو قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ جہاں پر نشئی جو ہے نا وہ چیزیں چوری کر کے بیچتے ہوں اور بندہ آرام سے خرید لیتا ہو، وہ 70 نعرے لگا لے۔ مجھے بتائیں، اس مسجد کی
15-20 نل چوری ہوئے نشئیوں نے کیے، اس کے پنکھے چوری ہوئے نشئیوں نے کیے. مجھے بتائیں کیا ان سے سکھوں نے خریدے تھے؟ 100 فٹ پیپ چوری ہوا، کیا وہ عیسائی نے خریدا ہے نشئی سے؟ ہیں چلے ہیں جی، نعرے لگائے تو پورے ہو گئے. جو نشئیوں کو انجیکشن دیتا ہے بیچتا ہے، یہ لے جا 200 کا 300 کا. اس نے اپنی ماں کے پیالے لا کے دیے چوری کر کے، جو بھی کیا. اس کو چاہیے اپنا بس ایک انجیکشن بیچنا ہے، دہاڑی لگ جائے گی، وہ نعرہ لگائے گا، کیا چل جائے گا؟ جس نے کلو چرس یہاں کے بیچی ہے بونگا حیات، جس کے 40% لوگ نشئی بن گئے، ادھر پڑے ہوتے ہیں غریب، کیا وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ قرآن مجید یہ چاہتا ہے جہاں پر سرعام لوگ ڈکیٹیاں کر رہے ہوں، غریب کو لوٹ کے جا رہے ہوں اس کی مہینے کی جمع پونجی، تو میرے بھائیوں قرآن کو تم سے عمل چاہیے. قرآن خوش ہوگا جب یہاں پر نشہ کوئی نہ کرے اور ہر نوجوان نماز کے ٹائم سجدہ کرے، تو قرآن تم سے خوش ہو جائے گا. ہمارے نوجوانوں کو آنا ہوگا اس پلیٹ فارم پر، عمل کے پلیٹ فارم پر، قرآن کی تعلیم پر، قرآن کے نظام پر. قرآن کی محبت یہ ہے کہ تیری زبان پر صبح بھی قرآن جاری ہو اور تیری زبان پر شام بھی قرآن جاری ہو. آئیے سنیے. اور اس کوتاہی میں بھی مجرم ہوں، محمد اشفاق مدنی بھی مجرم ہے، آپ بھی مجرم ہیں، اور سب لوگ مجرم ہیں اپنی اپنی سطح پر. کیونکہ میں چیخ کے کیوں نہیں بولا، میں نے ان بچوں کو کیوں نہیں بچایا جن کی جوانیاں برباد ہو گئیں. کوئی نالے پہ پڑا ہے، کوئی روڑی پہ پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے، کسی کی ماں رو رہی ہے. معاشرتی طور پر اجتماعیت ذمہ دار ہوتی ہے، کوئی ایک فرد ذمہ دار نہیں ہوتا. ہم خالی بس مسخے لگا کے نکل جاتے ہیں، مکھن لگا کے نکل جاتے ہیں، اپنا کام نکل گیا، میری محفل ہو گئی، تقریر ہو گئی، میرا کام چلدا پیا، 50,000 فیس لے لی، مینوں کی لگے دنیا جتھے مرضی مر جائے ہیں. لیکن انصاف کی بات تو انصاف کی بات ہے. اس منبر سے اللہ نے چاہا تو انصاف کی بات ہوتی رہے گی. اس حدیث پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت اسید بن حضیر صحابی رسول ہیں، اور ان کا ذکر بھی میں نے ایک جمعے پہ کیا تھا مکمل. مدینے کے صحابی ہیں. صبح حضور کے پاس آئے. کب آئے؟ صبح. آخر میں میٹھی بات کر کے، تاکہ جو کڑوا آپ کے سینے میں گیا ہے تو علاج برابر ہو جائے. میٹھی بات پہ بات ختم کرتے ہیں. اسید بن حضیر آپ حضور کے پاس صبح آئے. کہتے حضور رات واقعہ بڑا عجیب دیکھا ہے. فرمایا نبی پاک کو تو پتہ ہے لیکن باتیں ہم تک بھی پہنچنی تھی. حضور پاک میں رات کھجوروں کے باغ میں کھڑا تھا اور مجھے شوق اٹھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور میں نے تسی دسو مکئی گاڑ کے کدے تسی بھی ہوتے کھڑو کے قرآن پڑھا ہے؟ تسی تو ہوتے گانے ٹھوک دے جے تے موڑا دیں جے گڑا لے گیا. نہ ہوندہ تسی عشر دینا، نہ ہوندی تسا زکات دینی، چوری دا پانی لانا دے گڑے نہیں پہنے تو موڑ سانو ایتے سونا اللہ دے گے. میں اپنے کھجوروں کے باغ میں قرآن پڑھ رہا تھا. حضور پاک کہتے ہاں پھر کی ہویا؟ کہتے قرآن پڑھا تو میرا گھوڑا جو تھا نا وہ پیر اٹھا کے اچھلنے لگا. میں ڈر گیا، کیوں اچھل رہی ہے؟ کہہ رہے میں نے قرآن روکا، اوپر دیکھا تو میرے اوپر رات کے وقت ایک بادل کی طرح چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے. کہہ رہے گھوڑا آرام سے ٹک گیا، وہ چیز اوپر چلی گئی. میں نے پھر قرآن شروع کی. حضور فرماتے تو نے رکنا نہیں تھا، پڑھتے رہتے. کہتے حضور میں نے پھر پڑھا، پھر وہی منظر. کہہ رہے میں پھر رک گیا. حضور فرماتے تمہیں رکنا نہیں تھا. کہتے حضور میں نے پھر قرآن پڑھا، پھر وہی منظر، گھوڑا اچھل رہا تھا تو میرا پتر، کہہ رہے ان کے بیٹے کا نام تھا یحییٰ،
کہہ رہے ہیں بیٹا یحییٰ قریب پڑا تھا تو میں نے کہا کہیں اس کو کھر نہ لگ جائے. میں رک گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا تو وہ جو چراغ تھے وہ اوپر غائب ہو گئے. سنیے حضور پاک فرماتے اے حزیر کے بچے, وہ چراغ کوئی اور چیز نہیں تھی, وہ فرشتے تیرا قرآن سن رہے تھے اور قرآن سننے زمین پہ آئے تھے. اگر تو صبح دن چڑھے تک قرآن پڑھتا رہتا تو مدینے کے سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو یوں قرآن کی برکتیں ہیں. پڑھا کرو پڑھا کرو. فیس بک بڈھے بڈھے بابیاں نو بھی پتا ہے. قرآن جی سانو تو اسی تو پڑھا ہی کونی. تاش دا پتا, لڈو دا پتا, چکانیاں دا پتا, غیبتاں دا پتا, سیاست دیاں گلاں دا پتا. اگر نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. نہیں پڑھا تو ہن پڑھ لے. پڑھ دے مر. اگر تو ادھے قیدے دے دوران مر گیا تو باقی پورا قرآن تینوں قبر وچ فرشتے پڑھان گے. پڑھ کے مر, بے پڑھا نہ مرنا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. کسی احتجاج کی مخالفت نہیں, صرف قرآن کی عظمت پہ بات ہوئی ہے. دنیا میں جو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے. لیکن قرآن راضی ہوگا جو میں نے باتیں کہی ہیں. عمل کریں گے تو قرآن ہم سے ضرور راضی ہوگا.